بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب في خبر ابن صائد. باب في خبر ابن صائد. بعض نسخوں میں ابن صیاد ہے، بعض نسخوں میں ابن صائد ہے۔ باب ہے ابن صائد کی خبر کے بارے میں، اس کی کیا اخبار ہے، کیا احوال احادیث میں اس کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ گزشتہ حدیث میں ہم نے پڑھا تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول کہ جابر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ابن سیاد ہی وہ دجال ہے، وہی ابن سیاد ہی کو ابن سعید یہاں پہ کہا گیا ہے۔ تو ایسا بات صحابہ کرام کا گمان تھا، خیال تھا کہ ابن سعید یہی وہ دجال جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، وہ یہی ہے، یہی دوبارہ سے جو ہے پیدا ہوگا، دوبارہ سے ظاہر ہوگا، ایسا ان کا خیال تھا۔ یا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، یہ وہی ابن سعید ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں احادیث میں جو وارد ہوا ہے اسے ہم پڑھتے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ: حدثنا ابو عاصم خشيس بن عصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر من اصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند عطم بني مغالة۔ روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ابن سعید کے پاس سے، فی نفر ایک جماعت میں، من اصحابی اپنے صحابہ کی ایک جماعت میں، فیہم ان صحابہ کرام میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سعید کے پاس سے گزرے۔ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، اور ابن سعید وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ابن سعید اس وقت وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ عند عطم بنی مغالطہ، بنی مغالطہ کے قلعے کے پاس، عطم یعنی حصن، بنی مغالہ کے قلعے کے پاس وہ کھیل رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، وہ ہوا غلام، اس حال میں کہ وہ بچہ تھا، یعنی جس وقت کی یہ بات ہے، واقعہ ہے جس وقت کا، اس وقت وہ بچہ ہی تھا ابن سعید، اور بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ فلم یشعر، اور انہیں احساس نہیں ہوا، شعور نہیں ہوا، اس کو ابن سعید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احساس نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے ہیں۔ حتی ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ بیدہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ سے مارا، ان کی پیٹھ کو تھپ تھپایا یا اس پر جا کے ایسے ہاتھ مارا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اتشہد انی رسول اللہ، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا، راوی کہتے ہیں فنظر الیہ ابن سیاد، چنانچہ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا، نگاہ اٹھا کے دیکھا، فقال، تو اس نے کہا: اشہد انک رسول الامیین۔ ابن سیاد نے کیا کہا؟ اشہد انک رسول الامیین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے، عرب کے رسول ہیں۔ امیین سے مراد عرب ہے، عرب لوگ جو ہے امی کہلاتے تھے، اس لیے کہ اکثر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، پڑھتے لکھتے نہیں تھے۔ تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین کے رسول ہیں۔ ثم قال ابن الصیاد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشہد انی رسول اللہ، پھر ابن سیاد نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آمنت باللہ وبرسلہ،
میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ آپ نے صحیح بات فرمائی کہ میں اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اگر تم بھی اللہ کے رسول ہو تم پر ایمان، لیکن تم اللہ کے رسول ہو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمنت باللہ و برسولہ، ثم قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یأتیک، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھا ما یأتیک، تمہارے پاس کیا آتا ہے، تمہارے پاس کیا آتا ہے۔ اس کے بارے میں ایسے مشہور تھا کہ ادھر ادھر کی باتیں سناتا ہے، مستقبل کے بارے میں، غیب کے بارے میں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کیا آتا ہے تمہارے پاس، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، کوئی وحی لے کے آتا ہے یا شیطان آتا ہے، کیا آتا ہے؟ تو اس نے کہا یأتینی صادق و کاذب، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے، مطلب جو کبھی سچ بھی بول دیتا ہے کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، تو اس کو جھوٹا ہی بولتے ہیں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلت علیک الامر، خلت علیک الامر، تمہارے اوپر معاملہ مختلط ہو گیا ہے۔ خلت یعنی اشتبہ، تمہارے اوپر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، یعنی تم جو بات کہہ رہے ہو میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے، تو معاملہ تمہارے اوپر مشتبہ ہے، بالکل کوئی یقینی بات تمہارے پاس نہیں ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد خبأت لك خبیئة وخبأ له یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ آپ نے فرمایا کہ انی خبأت، خبأت یعنی اضمرت لك خبیئة، میں نے چھپایا ہے تمہارے لیے خبیئة ایک چھپی ہوئی بات، خبیئة کلمہ مضمرہ، یعنی اپنے دل میں نے کوئی بات سوچی ہے، بتاؤ کیا سوچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں قرآن پاک کی ایک آیت سوچی، اس کے بعد اس سے پوچھا بتاؤ میں نے کیا سوچا ہے، چونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں کیا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو مستقبل کے بارے، اس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ چلو بتاؤ میں نے اپنے دل میں کیا سوچا ہے۔ انی خبأت لک خبیئة، میں نے چھپایا تمہارے لیے ایک چھپی ہوئی بات، وخبأ لہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ آیت چھپائی تھی، دل میں آپ نے یہ آیت سوچی تھی یوم تأتی السماء بدخان مبین، یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچی۔ قال ابن سیاد، تو ابن سیاد نے کہا کہ آپ نے دل میں ہوا دخ، دخ چھپایا ہے، تو دخ ہے، اس میں دخان کا لفظ آیا ہے، تو اس کے پاس صرف دال اور خا دو لفظ اس پوری آیت میں سے اس کے شیطانوں نے، اس کے جو جنات جو اس کے پاس تھے یا شیطان جو بھی تھے، جو انسان کے خون میں رگ میں دوڑتے رہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو یہ لفظ بتایا اور اس نے کہا دخ ہوا دخ، تو دکھ تو نہیں تھا، یہ تو پوری آیت ہے فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو اس نے صرف اتنا ایک کلمے کا بھی آدھا، دخان کا بھی آدھا کلمہ، آدھا لفظ اس کو اس کے دماغ میں اس کے شیطانوں نے ڈال دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخسا فلن تعدو قدرک، اخسا، اخسا کہتے ہیں کتے کو بھگانے کے لیے، اخسا چل بھاگ، کتے کو بھگانے کے لیے ہر زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے، جانوروں کے لیے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، ہماری زبان بولتے ہیں تلے، تو اس طرح ہی بولتے ہیں، تو ایسے اخسا بھاگ، پرے ہٹ، دور ہٹ، فلن تعدو قدرک، ہرگز ہرگز تو تجاوز نہیں کرے گا اپنے اندازے سے، فلن تعدو یعنی فلن تجاوز، تو تجاوز نہیں کرے گا قدرک اپنے اندازے سے، وہ اندازے سے اس نے بات کہی، یا جو اس کو کچھ اس کے شیطانوں نے کچھ وحی کی الہام کیا، تو اس حساب سے آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اندازے سے آگے تجاوز نہیں کرے گا۔ فقال عمر یا رسول اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ سب اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے، غیب کی باتوں کا دعویٰ کر رہا ہے، دل کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ تو مشرک ہے، اذن لی فاضرب عنقہ، آپ میرے لیے اجازت مرحمت فرمائیے اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، فاضرب عنقہ، اس کی گردن اڑا دوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یکن ہوا، بعض نسخوں میں ہے ان یکن ہوا،
فلن تسلط عليه يعني الدجال، یعنی ان یکن هو الدجال، یعنی اگر وہ دجال ہے، احادیث میں جس کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم سکھلائی ہے، اگر یہ وہی دجال ہے تو ہرگز ہرگز تم اس پر غالب نہیں آ سکتے، فلن تسلط علیہ، تو تم اس پر غالب نہیں آ سکتے ہو، وَإِلَّا یکن ہوا، اور وَإِلَّا یعنی وَإِن لا، اور اگر نہیں ہے وہ، اور اگر یہ وہ نہیں ہے، اگر یہ شخص وہ دجال نہیں ہے جس کے بارے میں ہم نے تمہیں بتایا حدیث میں، فلا خیر فی قلتہ، تو فی قتلہ، فلا خیر فی قتلہ، تو اس کے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، اس کے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس حدیث میں ابن سیاد کا ذکر آیا ہے، اس وقت وہ بچہ ہی تھا اور بچپن ہی میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتا، بہت ساری اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ بعد میں اس کے بارے میں احادیث ہی میں موجود ہے کہ بعد میں وہ شخص جو ہے مسلمان ہو گیا تھا، اور پھر وہ مدینہ ہی میں رہتا تھا، مدینہ میں اس کی وفات ہوئی۔ اس طرح سے بعض روایتوں میں آتا، آگے ایک روایت آ رہی ہے اس میں یہ کہ وہ یوم حرہ کے دن غائب ہو گیا تھا، پھر پتہ نہیں وہ کہاں گیا، مر گیا، زندہ تھا، مدینہ میں مرا، کہاں مرا، کچھ اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ اس طرح کی روایت آگے آ رہی ہے۔ تو یہ ایک شخص تھا، بعض روایتوں میں اس کے مختلف اوصاف آتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ اس قدر یعنی پھول گیا کہ ایک گلی، مدینہ کی ایک گلی کو پورا اس نے بھر دیا، تو پتہ نہیں اس کے پاس جادو ٹونا شیطان کیا تھا اس کے پاس، تو اس کی وجہ سے لوگ، بعض صحابہ کرام اس کو دجال سمجھتے تھے، وہی دجال جس کی احادیث میں جس کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے۔ تو بعض صحابہ کرام قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہ وہی دجال ہے، تو ان کا ایسا گمان تھا، غالب گمان تھا کہ یہ دجال ہے جس کا حدیث میں تذکرہ ہے، چونکہ اس کے اندر بعض اوصاف موجود تھے اور اس طرح کی چیزیں یہ دکھلاتا تھا جو یعنی ایک انسان کے بس میں نہیں ہیں، تو اس لیے صحابہ کرام کا بعض کا گمان تھا کہ یہ ابن سعید ابن سیاد یہ دجال ہے، لیکن حقیقت میں جو دجال آئے گا آخری زمانے میں وہ یہ دجال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی دجال جو ہے پیدا ہوا، مر گیا اور پھر دوبارہ کہیں پیدا ہو، لیکن جو حدیث ہم نے پیچھے پڑھی ہے وہ حدیث تمیم داری رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے کہ وہ تو جو ہے سمندروں کے جزائر میں سے کسی جزیرے میں جکڑا ہوا موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو بیان فرمایا منبر پر، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد وہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ابن سیاد دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالوں کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، تو ان دجالوں میں سے دجال ہے، لیکن جو سب سے بڑا دجال، کانا دجال، جو آور دجال ہوگا، وہ سب آخری زمانے میں آئے گا، وہ دجال یہ ابن سعید نہیں ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ابن سیاد یہ آخری دجال نہیں ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا کانا دجال، بلکہ یہ بھی دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ اگلی حدیث ہے اس سلسلے میں، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن الصياد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے بالکل شک نہیں ہے، ما شکم، مجھے کوئی شک نہیں ہے، ان المسیح الدجال وہ ابن الصیاد، کہ مسیح دجال وہ ابن سیاد ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابن سیاد ہی مسیح دجال ہے۔ تو ان کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس چیز کو قسم کھا کے کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی جو ہے وہ مسیح دجال ہے۔ اگلی روایت ہے، قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، أن ابن صائد الدجال،
تو محمد ابن منکدر کیا کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا قسم کھاتے ہوئے، یحلف باللہ، اللہ کی قسم کھاتے تھے کہ ان ابن سعید الدجال، یعنی هو الدجال، کہ ابن سعید ہی دجال ہے، ابن سعید یا ابن سیاد یہی دجال ہے۔ فقلت، میں نے کہا تحلف باللہ، میں نے کہا تم اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ فقال انی سمعت عمر یحلف علی ذلک عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم کھاتے ہوئے سنا ہے، فلم ينکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم کھائی کہ ابن سعید یہ دجال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر نہیں کی، انکار نہیں کیا، اس پر منع نہیں کیا۔ تو جابر کہتے ہیں اسی لیے میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابن سعید یہ دجال ہے۔ تو اس طرح سے ان کا یہ غالب گمان تھا، یا اس معنی میں کہ دجالوں میں سے وہ ایک دجال ہے، اس لیے وہ یہ قسم کھاتے تھے۔ لیکن یہاں مسیح دجال، یہ تو آخری زمانے میں جو دجال آئے گا اس کا وصف ہے، اس کا نام ہے۔ تو یہ جو مسیح دجال والی بات ہے، یہ ان کو ایسا غالب گمان تھا، اس لیے وہ ایسا کہتے تھے، اور انسان اپنے غالب گمان پر قسم کھاتا ہے۔ اگلی حدیث، قال حدثنا احمد بن ابراہیم قال حدثنا عبید اللہ يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة، ہے جابر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے ابن سیاد کو گم پایا حرہ کے دن، یوم الحرہ، حرہ کے دن مدینہ میں سن 63 ہجری میں، جب کچھ لوگوں نے یہ یزید بن معیہ کے خلاف جو ہے بغاوت کی یا ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تو انہوں نے مدینے پر چڑھائی کی، اور یوم حرہ کے دن، اس دن بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے تابعین ان کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ تو یہ سن 63 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یوم حرہ کا واقعہ۔ تو اسی واقعے کے دن سے، یوم حرہ کے دن، ہم نے ابن سیاد کو گم پایا، یعنی اس کے بعد ہمیں نہیں ملا، وہ کہاں غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا، مر گیا، کیا ہوا اس کے بارے میں کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے گم پایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جو ہے، پیچھے روایت گزر چکی ہے کہ وہ مدینے میں مر گیا ہے، پیچھے یہ روایت جو گزری تھی کل ہم نے پڑھی تھی یہ روایت۔ فإنه قد مات وإن مات قال فإنه أسلم وإن أسلم فإنه قد دخل المدینہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے وإن مات، اگرچہ وہ مر گیا ہو، یعنی مر گیا ہے وہ مدینے میں، اس روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ روایت زیادہ قوی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کو اس روایت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط مانا ہے کہ ابن سیاد کو لوگوں نے گم پایا، پتہ نہیں وہ کہاں مرا ہے، اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اگلی روایت، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن الآلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون، حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم، لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ، یہاں تک کہ یخرج 30 دجالون، یہاں تک کہ 30 دجال نکلیں گے۔ دجال بہت بڑے جھوٹ بولنے والے 30 دجال، ویسے تو دجال بہت سارے نکلے ہیں، لیکن یہ 30 بہت بڑے بڑے دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، سب یہ 30 کے 30 سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے، گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس طرح سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے 30 بڑے بڑے دجال، ویسے تو 30 سے بھی زیادہ دجال ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، لیکن یہ 30 وہ بڑے ہیں جن کے لیے شان و شوکت اور جن کے متبوعین اور پیروکار پائے گئے ہیں، تو ایسے 30 دجال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی، قیامت سے پہلے پہلے یہ 30 دجال جو ہے نکلیں گے۔ علماء اکرام نے بہت سارے ان دجالوں کا شمار کیا ہے، کچھ دجال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ظاہر ہو گئے تھے، جیسے اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب وغیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کو یہ
مسلمہ کذاب کو جو ہے ختم کر دیا تھا، ایسے صحابہ کرام نے وہ اسود انسی کو بھی قتل کر دیا تھا۔ تو اور بھی بعد میں بھی جیسے آگے آ رہا ہے حدیث میں، مختار ثقفی اس نے بھی جو ہے دعویٰ کیا تھا نبوت کا۔ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، ہندوستان میں جو ہے مشہور ہے مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا تھا۔ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا۔ آیت ہے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کذاب دجال نکلیں گے، ظاہر ہوں گے، کلہم یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، سب کے سب اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولیں گے، اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بولیں گے، جھوٹ گڑھیں گے، جھوٹی حدیثیں سنائیں گے گڑ گڑ کر، جھوٹی باتیں بیان کریں گے کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے، اس کے رسول نے ایسا فرمایا ہے، حالانکہ یہ سب لوگ جھوٹے ہوں گے۔ اگلی روایت قال حدثنا عبد الله بن جراح عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبيدة السلماني بهذا الخبر، یعنی یہی جو خبر ہے، یہی جو روایت ہے، یہی روایت اس سند سے بھی ہے۔ قال فذكر نحوه، اسی جیسی روایت۔ فقلت له، یہ کہتے ہیں عبید اللہ سلمانی، میں نے ان سے کہا اترى هذا منهم، کیا تم اس کو ان میں سے شمار کرتے ہو؟ یا ایک ابراہیم نے عبید اللہ سلمانی سے کہا کیا تم اس کو ان میں سے سمجھتے ہو؟ یعنی مختار الثقفی، مختار بن ابی عبید الثقفی، مختار بن ابی عبید الثقفی، تو کیا آپ اس کو بھی انہی میں سے شمار کرتے ہو، یعنی 30 دجالوں میں سے شمار کرتے ہو؟ ان سے سوال کیا عبیدہ سلمانی سے ابراہیم نے سوال کیا کہ کیا تم اس کو بھی انہی میں سے شمار کرتے ہو، یعنی 30 دجالوں میں سے؟ فقال عبیدہ تو عبیدہ سلمانی نے کہا اما انہو من الرؤوس، ارے اس کی بات کر رہے ہو، یہ تو ان کے سرداروں میں سے ہے، یہ مختار ثقفی یہ تو 30 دجالین کے سرداروں میں سے ہے، جو 30 دجال کذاب ہیں ان کے رؤوس میں سے ہے یہ۔ تو اس طرح سے یہ اس طرح سے ان کو بھی انہوں نے کذابین اور دجالین میں سے شمار کیا ہے۔ یہاں پر اس حدیث کی سند پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعف کا حکم لگایا ہے کہ حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہے، البتہ یہ کہ حدیث جو ہے مقطوع ہے، اور باقی یہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ بات جو ہے صحیح ہے، مفہوم کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ وہ بھی دجالین میں سے ہے، چونکہ مختار ثقفی نے شروع میں جو ہے ابتدا میں اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ کیا تھا، اور اہل بیت سے محبت کا اس نے دعویٰ کیا، اظہار کیا، اور پھر اس نے کوفہ پر قبضہ کیا، کوفہ پر غلبہ حاصل کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں، جس وقت وہ مکے میں خلیفہ تھے، تو انہوں نے کوفہ میں غلبہ کیا، اور پھر بعد میں انہوں نے نبوت کا جو ہے دعویٰ کیا، شیطان نے اس کو اغوا کر لیا اور یہ جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس طرح سے یہ بھی ثلاثون دجالون اور کذابون میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ان تمام احادیث میں اس باب کے تحت جو احادیث مروی ہیں، ان احادیث میں پہلے ان احادیث کو ذکر کیا جن میں خاص طور سے ابن سیاد کا ذکر ہے، ان احادیث میں ابن سیاد کا ذکر نہیں ہے، ابن سیاد کا ان آخری 3 حدیثوں میں ذکر نہیں ہے، لیکن ضمناً وہ ان میں آ جاتا ہے، ابن سیاد اس مفہوم میں آ جاتا ہے کہ وہ بھی ثلاثون دجالون اور کذابون میں سے ہے۔ تو امام صاحب نے یہ حدیث آخر میں ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ابن سیاد وہ دجال نہیں ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں خبر دی ہے کہ جو آخری زمانے میں آئے گا، جو قیامت کی نشانیوں میں سے، بلکہ یہ ثلاثون دجالون میں سے ہے، جو 30 بڑے بڑے دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ان 30 میں سے ایک یہ ہے۔ ایسا امام صاحب نے ایسا یہاں پر ان حدیث کو لا کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور باقی مختار الثقفی یہ بھی جو ہے دجالون اور کذابون میں سے، چونکہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے بھی اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولا۔ اور ابن سیاد جس کا ان احادیث میں ذکر آیا ہے، یہ وہ دجال نہیں ہے جو آخری زمانے میں آئے گا، جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، واللہ اعلم۔ تو
چونکہ یہاں پر اس حدیث میں بات اس کا ذکر آیا تھا، ابن سیاد کا ذکر آیا تھا دجال کے ضمن میں، اس لیے امام صاحب نے یہاں باب قائم کر کے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ ابن سعید ابن سیاد یہ وہ دجال نہیں ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔